یہ بتائیے کہ اب تک ہونے والے حالات پر کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ سب سے مجھے دلچسپ بات یہ لگ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ عمران خان کی جو لانگ مارچ ہے اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے ایک گھبراہٹ اور ایک مجھے خوف کا عالم نظر آتا ہے۔ شاہ صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، دوسری طرف ان کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، فتنے کو کچل دیں گے، اس کا گلا دبا دیں گے۔ ان کی زبان اور الفاظ کے چناؤ سے کم از کم مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دباؤ میں ہے۔ جب انسان دباؤ میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ کس بند گلی میں ہم پھنس گئے ہیں؟ کیا کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت ہو سکتے ہیں؟ دھونس، دھمکیاں، اس طرح معاملات آپ کو پتہ ہے کبھی ریزالو ہوئے؟ جو بھی یہ پولیٹیکل اختلافات ہیں یہ تو بات چیت ہی کر کے حل ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے اور آج تک یہی سیکھا ہے۔ اب یہ اس وقت آئی ڈونٹ نو ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں مگر خان صاحب نہیں مانتے بات کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں بات کروں گا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی۔ اب یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایسی سوچ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے دیکھی نیوز ہیڈ لائنز اور آپ جانتے ہیں کہ بول کی خصوصی حقیقی آزادی ٹرانسمیشن کوریج جاری ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب، بول کے نیوز پیپر کے ایڈیٹر بھی ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ عباس شبیر تو ہیں ہی ہمارے ساتھ، امیر عباس جو ہیں وہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ امیر تھینک یو، آپ نے وقت نکالا۔ عامر ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ میں تو آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتائیے کہ اب تک ہونے والے حالات پر کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ What exactly do you foresee عامر صاحب؟ What is going to happen؟ جیسمین بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ سب سے مجھے دلچسپ بات یہ لگ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ عمران خان کی جو لانگ مارچ ہے اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی، اور یہی دعویٰ جو ہے ان کا جو فرینڈلی میڈیا ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہا ہے، کم و بیش جو نقاد عمران خان کے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے ایک گھبراہٹ اور ایک مجھے خوف کا عالم نظر آتا ہے۔ اس کی کچھ آپ کو وہ ہم کو اشارے دیکھنے چاہیے کہ سب بیان کر رہے ہیں آپ سے پہلے بھی ٹرانسمیشن میں کہ کس طرح اسلام آباد کو جو ہے کنٹینرز کے ذریعے انہوں نے بالکل کہتے ہیں نا بقول امیر عباس کے کو ہمالیہ کھڑا کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اب یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہوٹل جو ہیں وہ کمرے نہ دے لوگوں کو، کھانے پینے کی اشیاء نہ ان کو پہنچائی جائیں۔ تو آخر اگر اس لانگ مارچ کو پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی تو پھر یہ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ پھر دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماضی میں یہ پہلی لانگ مارچ نہیں ہو رہی ہے اسلام آباد کی طرف، ایک طویل تاریخ ہے۔ آپ یاد کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو وہ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری لانگ مارچ لے کر آئے تھے، انہوں نے دھرنا دیا، معاملات طے ہوئے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ابھی حال کی ہم بات کریں صاحب اس سے پہلے بھی یہاں پر ہوئے لانگ مارچ، عمران خان خود لے کر آئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو کیا وجہ ہے کہ اس لانگ مارچ سے اتنا دھڑکا لگا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو بات ہے کہ حکومت مضبوطی کی بات کری، اس میں آپ کو کوئی کمزوری کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ تو وہ ایک ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو عمران خان کو ایک عوامی پذیرائی مل رہی ہے، جس طرح سے ابھی بائی الیکشن کا رزلٹ دیکھ رہے تھے، تو بات یہ کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہوا ہے، اور کیونکہ یہ حکومت ایک غیر مقبول حکومت ہے، اس کا جو جائز ہونے کے اوپر سوال کے نشان ہے، تو یہ اور زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے مطلب ہے کہ جو اگر ہم آگے بات کریں کہ ہونا یہ چاہیے کہ بجائے لانگ مارچ کے اس کو ناکام بنانے کے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ اس میں ہمارے اداروں کو جو ہے میرے خیال میں ان کا بڑا کردار بنتا ہے۔ ماضی میں بھی انہوں نے جب ایسے موقع آئے کہ پاکستان کی سیاست بند گلی میں آئی تو انہوں نے ہی نکالا۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے سیاستدانوں نے تو ثابت کر دیا حکومت نے کہ تو بات چیت کر کے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے اداروں کو عامر ضیاء صاحب ایک سیکنڈ لوں گی، عامر ضیاء صاحب قطع کلامی معاف، ایک سیکنڈ لوں گی آپ سے، امپورٹنٹ کال ہے میں لینا چاہ رہی تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے کل بھی بات نہیں ہو پائی، وہ کنٹینر پہ تھے، آواز نہیں آئی۔ وائس چیئرپرسن ہے، سب سینئر رہنما ہیں آپ تحریک انصاف کے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ شاہ صاحب؟ شکریہ۔ یو مسٹ بی سپر ٹائرڈ۔ بس یہ آپ کو پتا ہے سفر میں تو ہو جاتا ہے، سفر میں تو ہو جاتا ہے، سفر بھی تو کتنا طویل ہے نا آپ کا، اور جدوجہد بھی کتنی لمبی۔ الحمدللہ جی سفر بالکل طویل ہے، لیکن جب لوگوں کا
ہم جو جوش دیکھتے ہیں، استقبال دیکھتے ہیں، تو یقین جانے ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ان حالات میں لوگ کس طرح عمران خان کے قافلے کا استقبال کر رہے ہیں، شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے شک شاہ صاحب، یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شاہ صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، دوسری طرف ان کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، فتنے کو کچل دیں گے، اس کا گلا دبا دیں گے، اللہ معاف کرے، ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ I don't even want to repeat it. I mean, these are federal ministers of the country. I mean, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پریس کانفرنسز پاکستان کی عوام سن رہی ہے۔ They are not realizing کہ ان کی پریس کانفرنسز پوری دنیا سن رہی ہے because they are representing the federal cabinet of Pakistan. تو میں کبھی کبھی رانا صاحب کی گفتگو پہ میں اب تو حیران بھی نہیں ہوتی۔ I really don't know why he is using this language. What is the background? خان صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ان سے میں نے کیا بات کرنی ہے، کیا دے سکتے ہیں، ان کے پاس تو مینڈیٹ بھی نہیں ہے، یہ کیا بات چیت کریں گے؟ جیسمین، ان کی زبان اور الفاظ کے چناؤ سے کم از کم مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دباؤ میں ہے۔ جب انسان دباؤ میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، بد زبانی کرتا ہے اور غصے میں آتا ہے، اور جب انسان کو اطمینان ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے تو وہ کمپوزڈ رہتا ہے۔ That's true. That's true. Shah Saab, because you're such a seasoned politician and you've been the foreign minister of Pakistan, اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، یو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس آف دس کنٹری ناٹ اونلی ان سائڈ بٹ آؤٹ سائڈ ایز ویل۔ میرا آپ سے ایک بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے۔ میں نے آج چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان سنا، اس سے پہلے میں نے کل فواد چودھری سے، دیگر رہنماؤں سے بھی بات کی، انہوں نے اپنا موقف دیا کہ ہم نے ساری بات چیت کا مینڈیٹ عارف الوی صاحب کو دے دیا ہے۔ لیکن دیکھیں، جب بھی اپوزیشن کوئی مارچ نکالتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، بیک ڈور چینل سے بات چیت تو ہوتی ہے۔ آج خان صاحب کے لہجے میں مجھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ تھوڑی سی سافٹنیس نظر آئی۔ ڈو یو تھنک کہ کوئی برف پگھلنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیے، میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے کم از کم حکومت تو کنفیوز دکھائی دے رہی ہے۔ ٹھیک، کس طرح؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 13 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، لانگ مارچ میں جو ہو رہا ہے معاملات کو سدھارنے کے لیے۔ دوسری طرف ان کے وزراء اور ذمہ دار حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو بات ہی نہیں کرتے اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کنفیوژن ہے نمبر ایک۔ نمبر دو، دیکھیے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں گفت و شنید ہوتی ہے اور ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات کروائے جائیں، اور ان کے لیے اگر کوئی سنجیدہ بات ہو سکتی ہے تو ہم نے کبھی اس سے نہ نہیں کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ کہتے ہیں کہ میں بات کس سے کروں، جن کے جو خود بے اختیار ہیں، جو فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے، یا وہ قوتیں جو ملک کے حالات پہ نظر رکھ رہی ہیں اور انہیں اندازہ ہو سکتا ہے یا یقیناً اندازہ ہونا چاہیے کہ آج ملک کس نہج پر ہے، معیشت کا کیا عالم ہو رہا ہے، ملک میں افراتفری کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام دکھائی دے رہا ہے، معیشت جو ہے وہ ٹینک کر رہی ہے، تو وہ ذمہ دار قوتیں انہیں بھی سوچنا چاہیے اور کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے۔ ہماری نظر میں پاکستان کا مفاد جو ہے وہ افراد سے اعلیٰ تر ہے، اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ ملک کے مفاد میں، جو اسٹیبلٹی کے مفاد میں کیا ہے، اور ہماری رائے میں وہ انتخابات ہیں۔ شاہ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب گفتگو کا جو ایک دروازہ ہے وہ کھلا ہے، کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ جی
مذاکرات نہیں ہوئے, ناکام ہو گئے, اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے آپ کہ جی ہم بالکل سیاست میں اب مداخلت نہیں کرنا چاہتے, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ان تمام جماعتوں کو اب اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا, خود سے بات کرنا ہوگا, خود حل نکالنے ہوں گے. مسائل پاکستان کے جو ہیں ان کو خود اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیسے پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ہو سکتا ہے, مطلب ہے ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیے جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہے جناب صدر, ان کا ایک آئین میں رول ہے جی, ان کا ایک رول ہے اور ان کا احترام ہے, تو وہ ان پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ ان کی دانش میں ملک کو حالات بگڑتے ہوئے دکھائی دے تو وہ, اور ایک تناؤ ہو, ایک پولرائز کیفیت ہو, تو وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کا ایک مقام ہے, ان کا ایک عہدہ ہے, وہ مطلب جو ایوان صدر ہے وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, تو وہ بھی اپنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. اور یقیناً جس قسم کی وہ شخصیت ہے وہ ہمیشہ ان کی سوچ پازیٹیو رہی ہے. ان کا آپ دیکھیں پچھلے تقریباً 4 سال سے جو ان کا رول رہا ہے, بالکل آئینی اور کریکٹ پوزیشن انہوں نے لی ہے, اور وہ اپنا اگر کردار ادا کرتے ہیں ملک کے مفاد میں تو یہ خوشائند بات ہے. شاہ صاحب آپ کو جس لاسٹ کوشچن, آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ تصادم کی اگر صورتحال پیدا ہوئی, یا ایٹ لیسٹ دیکھیں حکومت کو تو الیکشنز نہیں سوٹ کرتے نا, آج بھی ایک بائی الیکشن کا رزلٹ آیا آپ کے سامنے ہے, ہر طرف چاہے وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی ہو, کراچی ہو, ہر جگہ سے بائی الیکشنز میں خان صاحب کے لیے لوگ نکل رہے ہیں, ووٹ ڈال رہے ہیں. تو 13 کی 13 جماعتوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے, وہ کیوں آپ کو الیکشنز دیں گے؟ وہ آپ کو الیکشنز نہیں دینا چاہتے, وہ الیکشنز نہیں دیں گے, وہ یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ خان صاحب کو حکومت نہ ملے, الیکشنز نہ ہوں, ان کو وقت مل جائے کہ وہ عوام میں جا سکیں, اپنی کوئی ساکھ بحال کر سکے. ملک ڈوب جائے, ملک کو نقصان ہو جائے, معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے, وہ یہ چاہیں گے جی, اور ایک جمہوری راستہ, ایک آئینی راستہ وہ نہیں اپنانا چاہیں گے. یہ کون سی منطق ہے؟ یہ ان کی منطق ہے نا. بہرحال یہ پھر تنگ نظری سے کام لے رہے ہیں. شاہ صاحب آپ کو ان سے کوئی امید ہے؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ امید تو میں اس سے کیا لگا سکتا ہوں, لیکن دیکھیے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. یقیناً ان کی صفوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن پہ کچھ سنجیدگی ہوگی, جو مطلب ہے کہ سوچ سکتے ہیں اور اپنی قیادت کو, اپنی کولیشن پارٹنرز کو رائے دے سکتے ہیں کہ جو راستہ آپ اپنا رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. That's actually a very very valid point. شاہ صاحب, do you think پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کچھ رول پلے کر سکتی ہے؟ مجھے ان سے زیادہ امید نہیں ہے. ان پہ زیادہ امید نہیں ہے تو پھر مجھے زیادہ امید نہیں ہے. شاہ صاحب ان کے اندر کون سی ایسے لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے بیرون ملک سے, یعنی کہ لندن سے, within the parties, ہر پارٹی کے اندر, within the parties, ہر پارٹی میں دیکھیے 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی نا. مسلم لیگ نون میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان حالات سے فکر مند ہوں گے. پیپلز پارٹی میں یقیناً کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایشوز پر اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, لیکن انہوں نے بڑا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور انہوں نے ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. عامر ضیاء صاحب کا ٹائم ہے, کوئکلی پہلے آپ یہ تجزیہ ہے, بریک کا ٹائم یا ہے ہمارے پاس ٹائم؟ ابھی ٹائم ہے. عامر ضیاء صاحب, یہ جو شاہ صاحب نے اینڈ میں بات کی ہے وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس پارٹی میں, پی ایم ایل این میں, جو اس وقت سینیٹی کا مظاہرہ کریں؟
نون لیگ بڑی جماعت ہے, اس میں بالکل صحیح کہہ رہے کہ مختلف خیال کے لوگ ہیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن نواز شریف کے کیمپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ غالباً انتخابات کی راہ جو تھی وہ زیادہ بہتر تھی, کیونکہ اگر ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے نا تو وہ صرف انتخابات ہی کے ذریعے آئے گی. ایسی پارٹی, ایسی جماعت جائے گی جس کے پاس 5 برس کا مینڈیٹ ہو تاکہ وہ معیشت کے حوالے سے مستحکم فیصلے کر سکے. اور اس سے زیادہ اگر آپ رولنگ اس کی بات کریں, اتحاد کی بات کریں, حکومت اتحاد میں, تو چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہونے میں بعض اوقات دیر نہیں لگاتی ہیں. ابھی عمران خان کو جو جھٹکا پہنچا وہ کس وجہ سے پہنچا کہ جی وہ متحدہ موومنٹ نکل گئی تھی ان کے پاس سے, بلوچستان عوامی پارٹی نکل گئی تھی. تو اگر اس طرح کا کوئی بھی دباؤ جب بڑھتا ہے تو اس میں یہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کا بڑا کروشل رول ہوگا, کیونکہ ظاہر ایک بہت ہی معمولی سی اس کے ساتھ کھڑی اکثریت کے ساتھ ایک بھی ان کے ساتھ سے تاج ادھر ادھر ہوتا ہے تو حکومت دھڑام سے گر پڑے گی. لیکن میں پھر سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہواؤں کا رخ جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے جو سمجھتے ہیں ادارے وہ متعین کریں گے. ہمارے ادارے, اور اس میں نام لینا چاہیے کہ پاکستان کی فوج ہے, پوری قوم کی نظریں پاکستان آرمی کی طرف ہیں. ماضی میں اگر آپ جیسمین آپ کو بھی بہت تجربہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا موقع آیا, جب بھی ہم لوگ بند گلی میں آئے تو فوج نے وہ کردار ادا کیا کہ ملک کو نکالا بند گلی سے. اور وہ آپ کو میں مثالیں دے سکتا ہوں. بالکل, میں چاہوں گی ان مثالوں پہ بات کریں. اب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد بہت ساری ایسے مثالیں ہیں جس میں افواج پاکستان نے ایک بھرپور طریقے سے پازیٹیو رول ادا کرتے ہوئے, اور ریسنٹ مثالیں ہیں. میں آپ کو وہ مثالیں دوں گی, عامر ضیاء صاحب بھی وہ آپ کو مثالیں دیں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جی عامر ضیاء صاحب, میں آپ سے بات کر رہی تھی, گفتگو کر رہی تھی. اچھا, میں پھر یہ بار بار اناؤنس کر رہی ہوں, کانسٹنٹلی میں کوشش کر رہی ہوں کہ وفاق سے, حکومت سے آپ کا موقف لیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں بات چیت کے حوالے سے, اس لانگ مارچ کے حوالے سے. نو رسپانس. سو پلیز ڈونٹ سے کہ ہم ٹرائی نہیں کریں, کانسٹنٹلی ٹرائی کریں. اور میں ٹویٹ بھی کرنے لگی ہوں. عامر ضیاء صاحب, ریسنٹ پاس میں بہت سارے ایسے موقع آئے ہیں. Please go ahead and share those moments when you had to become larger than life and for the greater good of the country آپ کو اہم فیصلے لینے پڑے, چاہے وہ چیف جسٹس کا معاملہ ہو, چاہے وہ بہت سارے ایسے معاملے ہوں. پلیز گو اہیڈ. بالکل درست کہہ رہی ہیں, مطلب ایک پورا ماضی ہے. صرف آپ اگر نواز شریف صاحب نے 5 آرمی چیفز کو منتخب کیا, اور آپ کو پتا ہے جیسمین کے 5 کے ساتھ ان کی کھٹ پٹ ہوئی. اور آپ یاد کریں ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کا ایک دور حکومت تھا کہ غلام اسحاق خان سے انہوں نے اپنے سنگ پھنسا لیے تھے. تو اس میں اس زمانے میں کاکڑ صاحب ہوا کرتے تھے آرمی چیف, تو انہوں نے پھر ایک انہوں نے فارمولا دیا تھا, اس کے نتیجے میں معاملہ ریزالو ہوا تھا. تو وہ ایک بڑا ایسا کردار تھا جس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے سینئر لوگ کہتے ہیں کہ جی کاکڑ موومنٹ آ گیا ہے, پھر ایک مطلب ہے آرمی کو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی. وہ آئی تھنک آپ کی کالز آ رہی ہیں بیچ میں, تو وہ شاید فون وہ بند کر سکتے ہیں, کال بند کر سکتے ہیں. آپ کے فون میں کوئی شاید کالز آ رہی ہیں. نہیں, میرے خیال میں تو نہیں آ رہی. یہ والا فون تو صرف یہ کس کی آواز ہے بھائی؟ کون؟ یہ چیک کریں اپنی لائن ذرا. عامر ضیاء صاحب امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں نا, آڈیو کلیئر ہونی چاہیے. جی عامر ضیاء صاحب, 5 لوگوں سے لڑائی. جی بھائی 5 آرمی چیف انہوں نے منتخب کیے نا, اور آپ دیکھیں کہ 5 جو تھے ان کی پسند کے تھے, اور 5 سے اختلاف ہوا. کیوں اختلاف ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی جیسمین کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی جمہوری طریقے سے چلنا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ شخصی کی طرح چلایا جائے, اور جو ہماری پاک آرمی ہے خدا نہ خاصہ خاکہ مند ہے, اس کو پنجاب پولیس بنا دیں. اور یہ مطلب ہے اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. یہ واحد میرے خیال میں حکمران ہے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ فوج کے جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کو رشوت دینے کی. آصف نواز کے بھائی شجاع نواز کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 450 پر ہے کہ جی انہوں نے لیفٹیننٹ جنرلز کو جو ہے اپنے دور حکومت میں BMW گاڑیاں دی. آصف نواز صاحب کو بھی انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے ٹھکرا دیا. یہ مری میں یہ کراس روڈ ہے اس کتاب کا نام, اس میں باقاعدہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. میں صفحے کے ساتھ کوٹ کر سکتا ہوں کہ اس زمانے میں ان کے پاس ٹوئیٹا کوئی ہوتی تھی بڑی گاڑی جو آرمی چیف کے پاس, کہا جی یہ آپ کے شان نہیں ہے. BMW کی چابیاں ان کو پیش کی گئی جو انہوں نے ٹھکرا دی. تو یہاں اس وقت سے لے کر اس کے بعد تک انہوں نے مسلسل کوشش کی کہ آرمی میں انگریز کیا جائے اپنی مرضی کی. اچھا پھر انہوں نے اسی دور میں کوشش کی کہ اپنی مرضی کے جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو اور پروموشن ہو, جس پہ آصف نواز صاحب نے جھڑک دیا تھا انہیں, اور بڑا ان کو وہ کیا تھا کہ آپ مداخلت مت کریں.
پھر آپ یاد کریں مشرف صاحب کا دور، اس کے اندر جناب باقاعدہ مطلب کوئی الزام تھوڑی کہ جہاز ہائی جیک نہیں ہوا تھا، کہ پاکستانی آرمی چیف کے جہاز کو کوشش کر رہے تھے کہ جی بھارت میں لینڈ ہو جائے، اور آپ نے جناب ایک انجینئرنگ کور کا بندہ راتوں رات اٹھایا بغیر کسی پروسیس کے. اور عامر ضیاء صاحب اسی پوائنٹ پر وزیر خزانہ بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر بھی ہیں، سینیٹر سلیم مانوی والا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی، ان کی حکومت بزور طاقت چیف افتخار چودھری صاحب کا پورا وہ مارچ لے کے پتہ نہیں گجرانوالہ تھے یا گجرات کہیں پہنچ گئے، پھر ایک فون کال آ گئی، پھر وہاں سے واپس ہو گئے، اور پھر پنجاب میں بھی جو کارنامے انجام دیے. سو مانوی والا سلیم مانوی والا صاحب، السلام علیکم. سلیم وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی آل ویل. گڈ ٹو ہیئر فرام یو. سلیم مجھے یہ بتائیے گا، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان کی معیشت کو سمجھتے ہیں، پاکستان کے مقتدر حلقوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو آپ سمجھتے ہیں، مطلب کس بند گلی میں ہم پھنس گئے ہیں؟ کیا کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت ہو سکتے ہیں؟ دھونس دھمکیاں اس طرح معاملات آپ کو پتہ ہے کبھی ریزالو ہوئے؟ کیونکہ آپ کا اپنی حکومت کے دور میں پتہ ہے نا کتنے دھرنے آئے تھے. جی جیسمن، دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جو بھی یہ پولیٹیکل اختلافات ہیں یہ تو بات چیت ہی کر کے حل ہوتے ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے اور آج تک یہی سیکھا ہے کہ پولیٹیکلی جو بھی ایشوز ہیں وہ بات چیت ہی کر کے حل کرنے ہیں. اب یہ اس وقت آئی ڈونٹ نو ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر دا فیکٹ از کہ 4 سال جو خان صاحب کی حکومت تھی ہم نے تو بڑی کوشش کی، اور ان کے لوگوں سے میری تو بات چیت ہوتی رہتی تھی ڈیورنگ دیئر گورنمنٹ، کیونکہ کافی ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو میرے بیفور پالیٹکس کے دوست ہیں. بے شک. تو وہ ان سے میری بات چیت یہی ہوتی تھی کہ آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے، اور آپ کیوں مسائل ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ دیر ول بی اے کانفلکٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں مگر خان صاحب نہیں مانتے بات کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اگر میں بات کروں گا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی. اب یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایسی سوچ ہے کہ اگر سیاست میں تو کبھی دروازے کسی کے بند نہیں ہوتے بات چیت کے لیے، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے، ہر حالت میں بات چیت ہونی چاہیے، اور کوئی ایسے مسئلے ہے نہیں، ایسا کوئی ایجنڈا ہے نہیں. الیکشن ہم بھی چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، مطلب کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ جس پہ کوئی اختلاف ہے. اگر تھوڑا بہت ہے تو اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت نہ کرنے والی جو بات ہے یہ سیاست میں تو بالکل ہونی نہیں چاہیے. لیکن سلیم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کیوں بات کریں، ان کے پاس تو ویسے بھی کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ہم بات کریں گے تو ان کے پاس ڈو یو بلیو اور ڈو یو فور سی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی I think finally the establishment of Pakistan probably has to come in اور کوئی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو رفع دفع کرانے کی یا جو بھی الیکشنز کی طرف جانے کی، بیکاز اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا نا. مطلب وہاں سے بھی ایک جنبے غفیل آ رہا ہے، لوگ حقیقی آزادی میں شرکت کر رہے ہیں، اور یہاں سے بھی انٹیریئر منسٹر مطلب ہے چاہے ان کو انگیج کرنے کے بجائے دھمکیاں دے رہے ہیں. جی مگر دیکھیں بات وہی ہے نا کہ بات چیت تو میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ ہم نے کبھی منع کیا ہی نہیں بات کرنے سے. وہ شاید اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے ایسے، مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی بات چیت کرنے سے منع نہیں کیا. اور بات چیت اگر منع کرنے سے کبھی بھی جب منع ہوئی ہے تو خان صاحب کی طرف سے ہی ہوئی ہے، حالانکہ ان کے لوگ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کی گورنمنٹ میں بھی بات کرنا چاہتے تھے، مگر وہ کچھ ان کی پالیسی ایسی تھی کہ وہ اگر وہ یہ سمجھتے تھے اس وقت تو یہ پاور میں تھے، اس وقت بھی بات نہیں کی انہوں نے. اب پاور میں نہیں ہے تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ ول کین فائنڈ سولوشن. پولیٹیکل لوگوں کو خود ہی آپس میں ہی سولوشن ڈھونڈنا پڑتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی تو میری نظر میں یہ بھی غلط ہے. نہیں آبویسلی یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر اس کے علاوہ سولوشن کیا ہے مجھے بتائیں نا. اگر دونوں طرف سے بھی بات چیت میں شاید چاہے کچھ لوگ چاہتے ہوں لیکن لیڈران نہ چاہتے ہوں،
لیڈرشپ نہ چاہتی ہو. چلے فرض کریں لیٹس سے کہ شہباز شریف صاحب مے بی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ہی تھاٹ کہ تھنگس کوڈ بی ریزالوڈ, لیکن ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ہی ہیز ٹو ٹیک آل دی انفارمیشن اور رادر ہی ہیز ٹو ٹیک آل دا ڈکٹیشن فرام ہز ادر برادر ان لنڈن. نہیں دیکھیں وہ دیٹس دیئر انٹرنل ایشو, بٹ ایز فار ایز دی پولیٹیکل ایلائز آر کنسرنڈ, ہم نے تو شہباز شریف صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ ضرور بات کریں. ہماری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ بات نہ کریں خان صاحب سے. تو وہ تو ان کا انٹرنل پی ایم ایل این کا مسئلہ ہے, وہ خود سارٹ آؤٹ کریں گے. بٹ ہماری طرف سے بات چیت پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اینڈ وی ایز پیپلز پارٹی always want کہ there should be a dialogue, چاہے کوئی بھی ہو. تو I don't think there is any restriction on Shehbaz Sharif from our side or other political parties side to engage with Imran Khan or with PTI. اچھا سلیم, مجھے لاسٹ کوشچن آپ سے یہ پوچھنا ہے, what do you foresee کیا ہونے والا ہے؟ I foresee that there will be a dialogue. I foresee there will be a dialogue eventually, and there will be something will be worked out. ارلی الیکشنز دیکھیں, ارلی الیکشن کا وہ ایک جو ڈیمانڈ ہے شاید اس پہ بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کوئی. اٹس ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ کہ جی ان کی ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ ہے اور ہم کہتے ہیں جی وقت پہ ہی ہوگی تو ہم کوئی اڑے ہی رہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. آن ایوری سائڈ دیر از فلیکسیبلٹی, تو دیر کین بی ارلی الیکشن, وائی ناٹ, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ الیکشن ہی کوئی ایشو ہے اور اس پہ بات چیت ہو کے کوئی حل نکل سکتا ہے تو وائی ناٹ. ہم نہیں چاہتے کہ اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی جیسے. But you don't see any unconstitutional step being, you don't. I don't see any. کیونکہ کہا جا رہا ہے نا لاشیں گر جائیں گی, خون خرابہ ہوگا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. دیکھیں اب وہ اس قسم کی باتیں اگر وہ کریں گے ان کے لوگ تو ظاہر سی بات ہے پھر اس قسم کی باتیں نکلتی ہیں کیونکہ پاسٹ میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. So that's why people are talking about it, but I don't think there's any such thing in the making کہ جی people are waiting کہ کوئی ایسی چیز ہو. نہ وہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں, نہ ہم چاہتے ہیں, یا ایسی کوئی چیز نہیں چاہتا, نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. تو I think more sense will prevail and there will be dialogue and some solution inshallah. بہت بہت شکریہ. سلیم مانوی والا سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا ضیاء صاحب آپ نے سنا, انہوں نے کہا ہی از ون آف دوز سینر ایلیمنٹس, اور یہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں سینٹی کی بات کرتے ہیں, بہت رسپانسبلی بات کرتے ہیں. اینڈ یو نو ہی از اے ویری فائن جینٹلمین, ویری میں کہوں گی ریفائنڈ پولیٹیشین آلسو. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے آئی فور سی ڈائیلاگ. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پھر زبردستی کروایا جائے گا بیکاز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو. انہوں نے کہا نا کہ ان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں. ابھی آپ شاہ محمود قریشی کے صاحب کو بھی سن رہے تھے, انہوں نے کہا ان کی پارٹی میں بھی چند ایسے لوگ ہیں, تو پھر تحریک انصاف میں بھی چند ایسے لوگ ہوں گے. لیکن خان صاحب کے پاس تو اب آپشن نہیں ہے, وہ تو جس جگہ کھڑے ہیں ہی مسٹ موو فارورڈ اور اپنی آزادی مارچ کے ساتھ وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کے ہی واپس جائیں. ایک تو میں بالکل متفق ہوں جو آپ فرما رہی ہیں مانڈی والا صاحب کے بارے میں, جس لہجے میں انہوں نے بات کی, جس تدبر سے بات کی, تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ تیز چھڑکنا جو ہوتا ہے وہ سیاست نہیں ہوتی ہے, کہ آگ لگانا سیاست نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو قریب لانا. تو میرے خیال بڑی میچور بات کی. پیپلز پارٹی کے جو دیگر افراد بھی اگر آپ بات کریں تو ان میں سے اکثر اسی لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. میں نون لیگ کے میں اس وقت نام نہیں لے سکتا, لیکن میری جو 2-3 لوگوں سے بات ہوئی میچور لوگوں سے, ان کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جی آخری جو حل ہے اس پورے معاملے کا وہ انتخابات ہیں, اور انتخابات ہی ملک کو آگے لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. کیونکہ اگر کسی کے پاس ادھورا مینڈیٹ ہے اور صرف 9 مہینے 11 مہینے کی حکومت ہے تو اس میں ہم جو ہے سخت فیصلے کر کے معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو جتنا جلد الیکشن ہو اور جتنی جلدی ہمارے سامنے گراہ کھلے وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہاں پر بھی یہ خواہش ہے کہیں نہ کہیں پہ موجود ہے. اچھا اسی طرح ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ریزالو ہو معاملے. تو جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو آپ فرما رہی کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کردار ادا کرے, میں زبردستی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ قائل کرے. اس کے پاس قائل کرنے کے کئی طریقے ہیں کہ وہ دونوں مطلب پہلے تو خود ایک فیصلہ کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے, اور اس کے بعد ان کہتے ہیں نا رائیول گروپس کو بٹھائے اور ایک مڈل گراؤنڈ کے اوپر یہ لگے کہ جناب سب کو ایک فیس سیونگ مل گئی اور ایک انتخابات کی ڈیٹ دے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی اب آپ یہ خواہش کریں گے جی اگلی اگست تک ہو اور اگست میں
تک یہ حکومت کریں, اس کے بعد جا کے نومبر دسمبر میں انتخابات ہو تو وہ بہت دیر ہوگی. تو کہیں مڈ لیول ایک کہتے ہیں نا کوئی چیز درمیان کی نکل سکتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے آنے والے دنوں میں کلیئر ہوں گی, کیونکہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اگر اب عمران خان, ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے, دعا یہ ہونی چاہیے کہ 4 نومبر سے پہلے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے حل نکل آئے, اور اگر چلے وہ وہاں جا کے بیٹھتے بھی ہیں تب بھی مطلب اگر حل نکل آتا ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. مجھے ایک بات میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے اس بات پہ بڑا عجیب سا لگا. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ بھیجی, شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک دوست کے سے ریکویسٹ بھیجی کہ جی چیف آف دی آرمی اسٹاف کی سلیکشن پر بات کر لیتے ہیں, میں بھی اپنے 3 نام دے. نہیں تو کیا ہو گیا اگر بات کر لیتے؟ بھائی آپ نے خرم دستگیر صاحب کی, میں نے اپنے منہ سے ان کے الفاظ, ان کی پریس کانفرنس میں نے سنی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, پہلے میاں صاحب سے فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد. بھائی ایک آئینی پوزیشن ہے, ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اگر اس پہ مشاورت ہو جاتی ہے پاکستان کے بڑے اپوزیشن کے لیڈر سے, اس وقت سب سے پاپولر لیڈر سے, تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں تو اچھی بات ہونی چاہیے. نہیں کوئی بری بات نہیں, لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ عمران خان نے کسی کے بیچ میں ڈال کے بھیجا ہوگا کہ ان سے شہباز. وہ تو انہوں نے کہانی بنائی ہے نا, لیکن ان سے نہ پوچھنے میں کیا مسئلہ, ان سے پوچھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایگزیکٹلی پہلی بات بھی میں وہی کہوں گا کہ کیٹیگورک عمران نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہ جی میں ان سے بات کروں گا جو میٹر کرتے ہیں, اور یہ شہباز شریف صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بھی مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ اتنا زیادہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہے. وہ نون لیگ میں ان کے پاس اختیارات نہیں, حکومت میں تو چھوڑے آپ, وہاں پر بھی ان کو کلپ کیا ہوا ان کے بڑے بھائی نے, ان کی جو بھتیجی ہیں انہوں نے. تو یہ بیچارے بڑے مجبور سے بے بس قسم کے وزیر اعظم ہیں, اور آپ بالکل درست فرمانی کہ اگر بات چیت ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ٹاپ 4-5 جنرلز ہیں انہی میں سے نام آنا ہے, تو کوئی بھی نام آتا ہے اس میں نہیں سمجھتا عمران خان ہمیں یہ کوئی مسئلہ بنانا چاہیے کہ جی جو بھی جنرل آئے گا وہ پاکستان آرمی کا جنرل ہوگا اور وہ پاکستان کا سپہ سالار ہوگا, اور ایک بار جب وہ آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو کوئی مطلب ہے وہ یہ کسی کا بندہ نہیں ہوگا. It has never happened in the history of Pakistan, Amir Zia Saab. You and I know, we have been doing journalism for many years. I mean, this has never happened. It will never happen. The army as an institution is so larger than life. It sucks in the person. And uska itna bada ek quagma hota hai, uska ek enigma ke I mean, like, we talk about it like it's nothing. It's a very big thing to be the chief of the army staff of Pakistan, and it is a very responsible position. میں آپ سے بھی comment لینا چاہوں گی. We're coming towards the end of this transmission. عباس شبیر, آپ کو کیا لگتا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی لہجے سے بھی لگ رہا تھا, اور سلیم مانوی والا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کا راستہ نکل آئے. دیکھیں سلیم بھائی کتنی سافٹ اور کتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھے لہجے میں. کاش اس طرح کے وزیر اسلام آباد میں ہوتے اور یہ معاملے افہام و تفہیم سے حل ہوتے, نہ کہ انتشار پھیلانے کی باتیں کی جاتی, سخت جملے استعمال کیے جاتے. اس وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو افہام و تفہیم کے ساتھ تمام معاملات کو حل کریں. اور شاہ صاحب نے بھی کہا کہ مذاکرات ہوتے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز بھی متفق ہیں مذاکرات پر. اب کس لیول کے اوپر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, کس لیول پہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس کا رزلٹ دیکھیں. ابھی انیشلی مذاکرات کی بات کرنے سے چیزیں کلیئر نہیں ہو سکتی جب تک جو عمران خان کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. جب وہ ڈیٹ دی جائے گی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ مذاکرات کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن ابھی تو لانگ مارچ چل رہا ہے, رواں دواں ہے. بالکل. ابھی تو بہت شکریہ عباس شبیر. عامر ضیاء صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اس سیگمنٹ میں ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی بات کی, سلیم مانوی والا سے بھی بات کی. ناظرین, آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن اختتام ہوئی. آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ہر لمحے ہر وقت آپ کو خبریں بھی دیتے رہیں گے. حقیقی آزادی مارچ کی ٹرانسمیشن بھی جاری رہے گی صرف بول نیوز پر. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.